امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، خاص طور پر شاہ جہاں اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہاں کا بیٹا حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس ڈرامے کو قاسم علی اور سائرہ رضا نے لکھا ہے۔ قاسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہے اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی اپنے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی جب وہ ابھی بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ بی جان کے 2 بیٹے جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ ہے جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی شادی نعیمہ سے ہوئی۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہے اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 6، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 5، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتے ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے۔ دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ خان، عثمان خالد بٹ، ارسلان نصیر اور ایمن سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔
جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوئی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے، جس کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فارم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور حیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ حیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر حیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، مائری۔ مائری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنی کم عمر کزن شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمر عباس، اینا آصف، ماریہ واسطی، مایا خان اور دیگر شامل ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے، ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ثنا فاحت نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویار نعمان اجاز، ہبہ بخاری، اسامہ خان اور یشما گل شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ اس ڈرامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ہم کہاں کے سچے تھے۔ اسود ایوب، مہرین منصور اور مشال 3 سگے بہن بھائی ہیں۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور کبرا اور طاہر دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے اور مہرین غریب ہے اور شکل میں بھی بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ تینوں بچپن میں بہترین دوست تھے۔ مہرین کی نانی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہے۔ ایک دن مہرین کے والد منصور منشیات خریدنے کے لیے اپنے بیوہ کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گی اور مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور جو مہرین سے بہت محبت کرتا ہے اپنی بیٹی کے ہمیشہ سے اس سے دور ہونے کا خیال برداشت نہیں کر پاتا اور ہیروئن کی زیادتی سے خودکشی کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔